سال لگے تھے اس مسلم لیگ کو تیار کرنے میں کہ جو پاکستان ریزولوشن بلڈ کر سکی جا کے. ہمیں تو ابھی 2-2.5 سال ہوئے ہیں اس مشن کو شروع کیے. اس وقت اپنی کردار سازی بھی کرنی ہے اور اپنی علم نالج بیس اس کو بھی اضافہ کرنا ہے, اپنے کانسیپٹ کو کلیئر کرنا ہے. اور اس وقت اتنی بڑی بڑی کمیونٹیز بنی ہوئی ہیں آپ کے ساتھ, یونیورسٹیز اور کالجز میں کمیونٹیز اینڈ گروپس ہیں, فیس بک پہ کمیونٹیز اینڈ گروپس ہیں, ویب سائٹ پہ گروپس ہیں. لیٹس جوائن دم. ہماری فیس بک کمیونٹی میں 15 دن میں 15,000 بچے ممبر ہوئے ہیں آگے, اور وہ کمیونٹی جو ہے وہ ایک مشن پہ آگے چل رہی ہے. ان کو ہم سائبر واریئرز کہتے ہیں. تو وی ٹیل آور چلڈرن آؤ لیٹس جوائن آور فیس بک. اور اس فیس بک کمیونٹی کے نتیجے میں سینکڑوں فیس بک کمیونٹیز ایسی بن گئی ہیں جو کہ پاکستان کی پیٹریوٹزم کے لیے پاکستان کا سائبر ورلڈ میں پاکستان کا دفاع کر رہی ہیں. سو پیپل ہیو سو مچ ٹو لائک. یہ پروگرام جو ہم کر رہے ہیں اس وقت لائیو اسٹریمنگ پہ پوری دنیا میں جا رہا ہے, اور یہ لائیو اسٹریمنگ آپ کا چینل نہیں کر رہا ہے, بچے پرائیویٹلی کر رہے ہیں کہیں بیٹھ کے. سو یو سی دس از واٹ چلڈرن آر ڈوئنگ. دے آر اسپریڈنگ دا میسج, they are changing themselves, they are networking together, and they are creating pressure groups, power groups, and that's what needs to be done now. ہم نے سارے طریقے لگا کے یہاں پہ اندازہ لگا کے بھی دیکھ لیا, 62 کا بھی آئین دیکھ لیا, 73 کا بھی آئین دیکھ لیا پارلیمنٹیرین. ابھی آپ نے بات کی کہ پارٹی سے ختم ہو کے ایران کی مثال دی. 85 میں جو جنرل صاحب کی حکومت بنتی ہے وہ بھی نان پارٹی بیسس کے اوپر بنتی ہے, اس کو بھی ضیاء صاحب پھر گھر بھیج دیتے ہیں. ہر طریقہ کار یہاں پہ کر کے دیکھ لیا. ابھی لوگ بنگلہ دیش ماڈل کا آواز لگا رہے ہیں کہ بنگلہ دیش ماڈل, لیکن لوگوں کو شاید اندازہ نہیں کہ وہی بنگلہ دیش ماڈل مشرف صاحب چلا کے یہاں پہ چلے گئے. مشرف صاحب بیک پہ تھے اور پارلیمنٹ کو آگے رکھا ہوا تھا فرنٹ کے اوپر. مجھے بتائیے ڈیموکریسی چلنے والی ہے یہاں پہ, ڈکٹیٹرشپ چلنے والی ہے کیا؟ ان کا دونوں کا ساتھ جل کر کے آپ کیا سوچ رہے ہیں, آپ کیا پروفیس کرنے والے ہیں, آپ کیا کریں؟ یہ جو سسٹم پولیٹیکل سسٹم آپ کو نظر آ رہا ہے یہ تو چلنے والا ہے نہیں. موسٹ انکمپٹنٹ, موسٹ کرپٹ سسٹم, اور جو کہ اب اس کی مورل اتھارٹی بھی چیلنج ہو گئی ہے تھرو دا سپریم کورٹ. یہ جو NRO کے سلسلے میں جو ڈیسیجن ہوا ہے یہ تو بالکل ختم ہو چکا ہے. اس کو تو اپنی سروائیول کی فکر پڑی ہوئی ہے. اب کوئی ملک کی گورننس یا ملک کو چلانا تو کوئی ایشو نہیں ہے. ان کی اکنامک اسٹریٹجی صرف یہی ہے کہ IMF سے قرضے لو اور ملک کا بیڑا غرق کرتے جاؤ. اس میں کرپشن کی ان اکاؤنٹیبل حساب ہے کرپشن کا جو ہو رہا ہے. یہ سسٹم نہیں چلنے والا. کیا ریپلیسمنٹ ملٹری ڈکٹیٹرشپ یا مارشل لا ہے؟ نہیں, وہ بھی نہیں ہے. So what should be the solution? I very strongly believe کہ ہمیں ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ اپنی جگہ پہ فی الحال لے کر آنا ہے آف دی پروفیشنل ٹیکنوکریٹ پاکستانیز. 15-20 لوگ سے زیادہ آپ کو نہیں چاہیے اس ملک کو چلانے کے لیے, جن کا ایک ٹریک ریکارڈ ہو, پیٹریوٹس ہو, سویلینز ہو جو آئیں, اور آرم فورسز اور عدلیہ کا کام صرف یہ ہو کہ ملک کو فی الحال اسٹیبلٹی دے. ہمارے سامنے اس وقت 2 پرائرٹیز ہونی چاہیے, کرپشن کا خاتمہ اور لا اینڈ آرڈر کو سسٹین کرنا, کیونکہ جوڈیشل سسٹم کولیپس کر چکا ہے ایز فار ایز لا اینڈ آرڈر از کنسرنڈ. 10 سال ہو گئے دہشت گردی کو ہوتے ہوئے پاکستان میں. ایک دہشت گرد کو عدالتی نظام کے ذریعے پھانسی کی سزا نہیں ہوئی, اور ایک کرپٹ آدمی کو عدالتی نظام کے ذریعے پھانسی کی سزا نہیں ہوئی ہے. سو دا کرپشن اینڈ لا اینڈ آرڈر جو 2 سب سے بڑے ایشوز ہیں اس ملک کے, اگر یہ سسٹم جو ایگزسٹنگ سسٹمز ہیں رسپونڈ نہیں کر پا رہے, پھر آپ کو تلوار نکالنی پڑے گی. میں آپ کو یہی روکوں گا, میں سر آپ کو یہی روکوں گا. آپ کہہ رہے ہیں کیئر ٹیکر سسٹم لیں جہاں پہ ہم 10-12 ٹیکنوکریٹس کو لے کے ان کو بٹھائیں, اور آپ کانسٹیٹیوشن میں پابند نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, ان کو سسٹم اوور آل کرنے کا ڈیوٹی دیں 5 سال. سر میں ایگری کرتا ہوں آپ کے ساتھ. مجھے اس چیز کا جواب دیں, ان کا کرائٹیریا کیا ہوگا سلیکشن؟ آرٹیکل 63 اور 62 ہمارے کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے. ہاں, جو چیف جسٹس نے ابھی جو NRO کا ڈیسیژن دیا اس میں آرٹیکل 62 کا ذکر کیا. جی بالکل کیا گیا. آرٹیکل 25 سے بھی کہا گیا دیکھیے بات یہ ہے نیشن ڈیسائڈ. ایک آدمی کا ٹریک ریکارڈ ہوتا ہے. آپ آرمی کے اندر جب کور کمانڈر بنتا ہے فار ایگزامپل, تو اس کے سامنے 30 سال کا ٹریک ریکارڈ موجود ہے نا, وہ پرفارمنس کرتا ہوا ہے. پیپل ہیو سین کہ اس کا کردار کیا ہے, اس کا کیریکٹر کیا ہے, اینڈ دین فرام دا کور کمانڈر ہی بیکیم دی آرمی چیف. اسی طرح ملک کے ہر ادارے کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جن کی 30 سال کی سروس ہے, جن کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے. Those who have contributed for Pakistan. Most brilliant people in the world are spread all over, کہ جو پاکستان کے لیے جان بھی دینا چاہتے ہیں, کر رہے ہیں. ٹریک ریکارڈ ایگزسٹ کرتا ہے, لیکن صرف اس لیے حکومت میں نہیں آ سکتے کہ ان سیاسی جماعتوں کے تھرو وہ آنا نہیں چاہتے. ایسے پاکستانی دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. لیٹس میک اے ڈیٹا بیس آف 200 Pakistanis, people who are the culture creators, who have achieved excellence in this world. And from those Pakistanis, آپ ان کو جس مرضی فیلڈ میں لگا دیں, جن کا ٹریک ریکارڈ بتا رہا ہے کہ یہ حلال رزق کمانے والا ہے, پاکستان سے محبت کرنے والا ہے, کنٹریبیوٹ کرنے والا ہے. Are we saying ہمیں اپنے ملک میں 200 لوگ ایسے نہیں ملیں گے؟ ماشاءاللہ ہر جگہ موجود ہیں ایسے لوگ. تو we decide on the basis of their track record, on the basis of their جو سولجر جس نے جانیں قربان کی, زخمی ہے, 10 دفعہ زخمی ہو چکا ہے فرنٹ لائن پہ, اس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ دلیر سپاہی ہے کہ نہیں ہے. اسی طرح جو ایک سائنسدان جو ملک کو قوم کی خاطر ریولوشنری آئیڈیاز انوینشنز کر چکا ہے, اس کو یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو جانتا ہے یا نہیں جانتا. ہمارے پاس لاکھوں کی تعداد میں ایسے پاکستانی پھیلے ہوئے ہیں, اس کرپٹ سسٹم میں اوپر نہیں آ سکتے.
تو آپ کو ان کو پریکٹیکلی جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ معین قریشی کے آ کے ہمارے ملک پہ مسلط ہو سکتی ہے تو اپنے اندر سے ہم پیٹریوٹس لا کے اپنے اوپر کیوں نہیں بٹھا سکتے؟ مجھے بتائیں یوتھ کی ہم لوگ ہمیشہ بات کرتے رہتے ہیں اور بہت زیادہ جو ہے وہ فوکس بھی رکھتے ہیں یوتھ. آئی ڈونٹ مائنڈ سیئنگ کہ یوتھ از اے ویری امپورٹنٹ فیکٹر بٹ آئی ڈونٹ ایور سے دیٹ یوتھ از دا اونلی فیکٹر. تو وہ دا ویژن دیٹ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ آئی وڈ کال اٹ دا ویژن بیکاز آپ نے جو 200 لوگوں کی بات کی وہ ایسے لوگ ہیں جن کا ٹریک ریکارڈ ہے. ایک یوتھ کا ٹریک ریکارڈ نہیں ہو سکتا انفارچونیٹلی. تو I got your point. یہ جو یوتھ ہیں جو نارملی جن کو ہم 17 سے 31 کا کہیں گے یہ لوگ ڈیسیشن میکرز نہیں ہیں اس وقت. بالکل نہیں ہے. ڈیسیشن میکرز ہوتے ہیں 35 سے 45 کے درمیان میں تقریباً یا 50 کے آپ کہیے گا. تو یہ لوگ آپ کو اس طرح کے لوگ بھی آپ کو پاکستانی آرم فورسز میں بیوروکریسی میں فورن سروس میں سول سروس میں آپ کو ایسے پولیس سروسز میں ایسے لوگ بڑے خوبصورت بکھرے ہوئے ہیں پورے پاکستان. وابڈا میں ریلوے میں KESC میں اتنے خوبصورت لوگ اپنے ہی سسٹم میں موجود ہیں جن کی وجہ سے وہ نظام چل رہا ہے. جہاں کرپشن ہے تو وہاں پازیٹیو لوگ بھی موجود ہیں. تو ان لوگوں کو آپ کو تلاش کرنا ہے ان کو سلیکٹ کرنا ہے اور ان کو لا کر اپنے اوپر لے کر آنا ہے. یوتھ کا کام یہ ہوگا کہ اے اپنی تربیت بی جو سائبر ورلڈ میں جو یوتھ پریشر گروپس ہیں اپنی یونیورسٹی کیونکہ اگلی 3-4-5 سال کے بعد یہ جنریشن ماشاءاللہ پاکستان کی ساری باغ ڈور ان کے ہاتھوں میں آ جائے گی پروفیشنل فیلڈز میں آ جائیں گے. اینڈ یوتھ آر اے ویری پاورفل کیٹلسٹ. پاکستان بنانے میں لیڈرشپ قائد اعظم کی تھی آئیڈیالوجی علامہ اقبال کی تھی لیکن پاکستان بن نہیں سکتا تھا اگر علی گڑھ کے بچے نکل کر پورے انڈیا میں نہ پھیل جاتے. تو آئیڈیالوجی کو پھیلانے والے جو پاورفل گروپس ہوتے ہیں وہ یوتھ ہوتے ہیں نوجوان. آپ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی قائد اعظم اور علامہ اقبال پیدا ہو سکتا ہے. قائد اعظم اور علامہ اقبال کوئی شبے کی بات دیکھیے میرا الحمدللہ روز ہزاروں یوتھ سے نوجوانوں سے میرا واسطہ ہوتا ہے. ایسے بچے جن کے آگے آپ پوری دنیا کی دولت لا کے رکھ دیجئے اور وہ صرف اس لیے ٹھوکر مار کے الگ کر دیں گے کہ میں سب زلالی پرچم پہ اپنا سب کچھ قربان کرتا ہوں. اسی بچے کو قائد اعظم کہتے ہیں. دیر از نو ادر ڈیفینیشن آف قائد اعظم. قائد اعظم اس کو کہتے ہیں جو اس سب زلالی کے اوپر اپنا سب کچھ قربان کرنے پر آمادہ ہو. اور یہ بچے کیا ہیں نہیں ہمارے پاس لاکھوں ہیں. صرف یہ کہ آپ ان کو سسٹم اب آپ کو یہ بنانا پڑے گا کہ ان بچوں کو صاحب اختیار کر دیں کہ ان کی آنکھیں چکا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوبصورت قول ہے نا نوٹ رائٹ ناؤ آئی مین ٹو سے لیکن آپ کے یہی لوگ جو کیا نا کہ وہ لوگ جو آرم فورسز میں سسٹم میں ابھی موجود ہیں یہ لوگ ہیں نا نوجوانوں کو ان بات جو کر رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات فرمائی نا کہ روپیہ عہدہ دولت پیسہ ملنے سے انسان بدلتا نہیں ہے انسان ظاہر ہو جاتا ہے. بالکل. تو آپ کو وہ نسل تیار کرنی ہے کہ جو اس تمام دنیا کی اٹریکشن اور ڈسٹریکشن سے کرپٹ نہ ہو سکے. علامہ اقبال نے جب قائد اعظم کو سلیکٹ کیا تو سوال جو کیا لوگوں نے کہ آپ نے اس انگریز کو کیوں سلیکٹ کیا مسلمانوں کی نمائندگی کے لیے. آپ کا ایجوکیشن سسٹم یہ اجازت تو علامہ اقبال نے جو لفظ استعمال کیا وہ یہ تھا کہ ہی از انکرپٹیبل اینڈ انپرچیزبل. یہ دو کوالٹیز انہوں نے بیسیکلی ٹرانسلیشن ہے صادق اور امین کی اگر آپ نوٹ کریں. ٹھیک سر صاحب آپ کا ایجوکیشن سسٹم یہ پرمیشن دے رہا ہے آپ کو جس وقت ملک میں جو کردار موجود ہے جو کیریکٹر موجود ہے جو سچائی موجود ہے وہ اس ایجوکیشن سسٹم کی وجہ سے نہیں ہے. وہ اس گھر کی تربیت کی وجہ سے جو گھروں میں ماں باپ تربیت دیتے ہیں اپنے بچوں کی. ہمارا نظام تو بچوں کو صرف کلرک بناتا ہے ٹو بی آنےسٹ. لہٰذا اسی لیے ہم کہیں گے بچوں سے کہ ایجوکیشن سسٹم سے ایک تعلیم حاصل کرو صرف اس لیے کہ تم رزق کما سکو. یہ ایجوکیشن سسٹم تمہاری تربیت نہیں کرتا ہے. تربیت تمہیں اب خود کرنی پڑے گی. تربیت تمہیں آخری میسج جو آپ دینا چاہتے ہوں اس پاکستان کی یوتھ کو پوری دنیا اس وقت دیکھ اس پاکستان سے عشق کی حد تک پیار کرو. جو مرضی قیمت تمہیں اس پاکستان کے لیے دینی پڑے دو. یہ سستا سودا ہے کیونکہ آنے والے دور میں اللہ نے جو تقدیر لکھ دی ہے اس میں پوری کائنات کی تقدیر اس خطے زمین سے لکھی جائے گی. اور اللہ اتنی بڑی سعادت تمہاری طرف بھیج رہا ہے. بد نصیب ہوں گے وہ لوگ کہ جو تاریخ کو اس اللہ کے راز کو سمجھ نہ پائیں جو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ہمیں تحفے کے طور پہ دے چکا ہے اور اس کا حصہ نہ بنے. پاکستانی نوجوانوں سے ہم یہی کہیں گے فیسنیٹنگ ڈیسٹنی اویٹس یو بی پارٹ آف اٹ. زبردست بہت اچھے. سید زید زمان حامد صاحب آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ اور ایز یوزول فہیم فاطمہ حارث آپ کو بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا ہر دفعہ کی طرح آج بھی یہی کہوں گا کہ ہم باتیں کر لیتے ہیں لیکن عمل کرنا دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ سب سے ضروری چیز ہے. میں ہر ایک پاکستانی کو اس وقت پکار رہا ہوں پوری دنیا میں جو جہاں بھی بیٹھا ہوا ہے اگر ایک نظر دوڑائیں تھوڑی سی ذرا ہسٹری کی طرف 1947 سے ابھی تک یا اپنی عمر میں آپ نے جو کچھ بھی کیا ہے صرف ایک دفعہ دیکھ لیجئے کیا آپ نے کوئی ایک ایسا کام پاکستان کی خاطر کیا ہے یا کرنے کی خواہش ہے. اگر ہے تو آگے آئیے. کہتے ہیں نا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. آپ ہی وہ فرد ہو سکتے ہیں. ذرا سوچیے. اللہ حافظ.